معزز ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، فقہ چند مسائل کے آج چند اور مسائل سماعت کریں۔ آج سبق نمبر 3 ہے اور آخری ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آئیے چند مسائل اور سماعت کریں۔ نظر معین یعنی کہ فلاں دن روزہ رکھوں گا، اس میں اگر اس دن کسی اور واجب کی نیت سے روزہ رکھا تو جس کی نیت سے روزہ رکھا وہ ہوا، منت کی قضا دیں۔ رمضان کے مہینے میں کوئی اور روزہ رکھا اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے، جب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا۔ کوئی مسلمان دارالحرب میں قید تھا۔ دارالحرب بولتے ہیں اس جگہ کو جہاں غیر مسلم کا قبضہ ہو اور وہاں مسلمان بہت ہی کم ہو، اس کو دارالحرب بولتے ہیں، جہاں اسلامی حکومت نہ ہو۔ تو کوئی مسلمان دارالحرب میں قید تھا اور ہر سال یہ سوچ کر کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے روزے رکھے۔ بعد کو معلوم ہوا کہ کسی سال بھی رمضان میں نہ ہوئے بلکہ ہر سال رمضان سے پیشتر ہوئے، تو پہلے سال کا تو ہوا ہی نہیں کہ رمضان سے پیشتر رمضان کا روزہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرے تیسرے سال کی نسبت یہ ہے کہ اگر مطلق رمضان کی نیت کی تھی تو ہر سال کے روزے سال گزشتہ کے روزوں کی قضا ہیں، اور اگر اس سال کے رمضان کی نیت سے رکھے تو کسی سال کے نہ ہوئے۔ یعنی اگر مطلقاً نیت کی تھی تو پھر ہر سال کے روزے کے قضا ہوئے، لیکن اگر یہ کہا کہ اس سال کے روزہ رکھیں گے، اس سال کا میں نے روزہ رکھا، تو پھر نہیں ہوا۔ اس لیے کہ آپ رمضان سے پہلے اگر کچھ رکھتے ہو، نیت روزہ رکھتے ہو، تو جب تک وہ رمضان کا مہینہ نہ ہو تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن رمضان کا ٹائم گزر گیا، پھر آپ قضا کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہو تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر صورت مذکورہ میں تحری یعنی سوچا اور دل میں یہ بات جمی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ رکھا، مگر واقعے میں روزے شوال کے مہینے میں ہوئے، تو اگر رات سے نیت کی تو ہو گئے، کیونکہ قضا میں قضا کی نیت شرط نہیں بلکہ ادا کی نیت سے بھی قضا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر رمضان و شوال دونوں 30 دن یا 29 دن کے ہیں تو ایک روزہ اور رکھے کہ عید کا جو روزہ ہے، عید کا روزہ ممنوع ہے، اور اگر رمضان 30 کا اور شوال 29 کا تو 2 اور رکھے، اور رمضان 29 کا تھا اور یہ 30 کا تو پورے ہو گئے، اور اگر وہ مہینہ ذی الحجہ کا تھا تو اگر دونوں 30 یا 29 کے ہیں تو 4 روزے اور رکھے، اور رمضان 30 کا تھا یا 29 کا تو 5، اور بالعکس تو 3 رکھے۔ غرض ممنوع روزے نکال کر وہ تعداد پوری کرنی ہوگی جتنے رمضان کے دن تھے۔ یعنی رمضان کا اگر 29 دن تھا یا 30 دن تھا اور اب باقی روزہ آپ نے جو رکھا وہ ممنوع دن میں تھے، تو ان دنوں کو نکال کر رمضان کے روزے آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے، مثلا قضائے رمضان اور نظر غیر معین اور نفل کی قضا، یعنی نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا اس کی قضا، اور نظر معین کی قضا اور کفارہ کا روزہ، اور حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا، وہ حج میں وقت سے پہلے سر منڈانے کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب میں عین صبح چمکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اس معین کی نیت کرے، اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے پھر بھی ان کا پورا کرنا ضروری ہے، تو توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، اگرچہ یہ اس کے علم میں ہو کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ وہ نہیں بلکہ نفل ہوگا۔
یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمہ روزے کی قضا ہے، روزہ رکھا۔ اب معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا تو اگر فوراً توڑ دے تو توڑ سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پورا کر لے، اور فوراً نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا، توڑے گا تو قضا واجب ہوگا۔ رات میں قضا روزے کی نیت کی، صبح کو اسے نفل کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا۔ یعنی رات میں آپ نے سحری کر لی اور آپ نے نیت کی کہ میں جو ہے وہ قضا رکھنے کی نیت سے روزہ رکھا ہوں، اور صبح اٹھنے کے بعد وہ یہ سوچے کہ اب میں اس کو نفل کرنا چاہتا ہوں، تو نفل نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھتے میں روزہ کی نیت کی تو نیت صحیح ہے۔ کئی روزے قضا ہو گئے تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا، دوسرے کی قضا، اور اگر کچھ اس سال کی قضا ہو گئے، کچھ اگلے سال کے باقی ہیں، تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی اور اس رمضان کی قضا، اور اگر دن اور سال کو معین نہ کیا جب بھی ہو جائیں گے۔ رمضان کا روزہ قصداً توڑا تھا تو اس پر اس روزے کی قضا ہے، 60 روزے کفارے کے۔ اب اس نے 61 روزے رکھ لیے، قضا کا دن معین نہ کیا تو ہو گیا۔ یوم الشک یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ کو نفل خاص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو مکروہ ہے، خواہ مطلق روزہ کی نیت ہو یا فرض کی یا کسی واجب کی، خواہ نیت معین کی ہو یا تردد کے ساتھ، یہ سب صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر رمضان کی نیت سے تو مکروہ تحریمی ہے، ورنہ مقیم کے لیے تنزیہ، اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت کی تو کراہت نہیں۔ پھر اگر رمضان کی نیت سے ہے تو مکروہ تحریمی ہے، ورنہ مقیم کے لیے تنزیہ، اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت سے کی تو کراہت نہیں۔ پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو مقیم کے لیے بہرحال رمضان کا روزہ ہے، اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا اور نیت کسی واجب کی تھی تو جس واجب کی نیت تھی وہ ہوا، اور اگر کچھ حال نہ کھلا تو واجب کی نیت بیکار گئی، اور مسافر نے جس کی نیت کی بہر صورت وہی ہوا۔ مقیم کے لیے تو اس نے واجب کی نیت سے کی تھی تو وہ تو بیکار چلے گئی، لیکن مسافر کی جو ہے نیت تھی تو مسافر کی بہر صورت جو ہے اس کی روزہ صحیح ہو جائیں گے۔ اگر 30ویں تاریخ ایسے دن ہوئی کہ اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا، یعنی اس کو اس دن روزہ رکھنے کی عادت تھی، تو اسے روزہ رکھنا افضل ہے۔ مثلا کوئی شخص پیر یا جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور 30ویں اسی دن پڑی تو رکھنا افضل ہے۔ یوں ہی اگر چند روز پہلے سے رکھ رہا تھا تو اب یوم الشک میں کراہت نہیں۔ کراہت اسی صورت میں ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا جائے، یعنی صرف 30 شعبان کو یا 29 شعبان کو، تو یہ اس کے لیے کراہت ہے۔ اگر نہ تو اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا، نہ کئی روز پہلے سے روزے رکھے، تو اب خاص لوگ روزے رکھیں اور عوام نہ رکھیں، بلکہ عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ ظہر کبریٰ تک روزہ کی مثل رہیں۔ اگر اس وقت تک چاند کا ثبوت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لیں، ورنہ کھا پی لیں۔ خاص سے مراد یہاں علماء ہی نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے وہ خاص میں ہے، ورنہ عوام ہے۔ یوم الشک کے روزہ میں یہ پکا ارادہ کر لے کہ یہ روزہ نفل ہے، تردد نہ رہے۔ یوں نہ ہو کہ اگر رمضان ہے تو یہ رمضان کا ہے ورنہ نفل کا، یا یوں کہ آج رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے ورنہ کسی اور واجب کا، کہ یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں۔ پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو فرض رمضان ادا ہوگا، ورنہ دونوں صورتوں میں نفل ہے اور گنہگار بہرحال ہوگا۔ اور یوں بھی نیت نہ کرے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو روزہ ہے، ورنہ روزہ نہیں، کہ اس صورت میں
تو نہ نیت ہی ہوئی اور نہ روزہ ہوا۔ اور اگر نفل کا پورا ارادہ ہے مگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال گزر جاتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں حرج نہیں۔ عوام کو جو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ظہر کبریٰ تک انتظار کریں، جس نے اس پر عمل کیا مگر بھول کر کھا لیا، پھر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہوا تو روزہ کی نیت کر لے، ہو جائے گا کہ انتظار کرنے والا روزہ دار کے حکم میں ہے، اور بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھانے پینے سے جو اگر بھول کر کے کھانا پینا کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ وہ روزہ دار کے حکم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مکمل روزے کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔